اکثریت میں آپ عمران خان کی تقریروں میں سنتے ہوں گے کہ آپ اپنے حریفوں کو میر جعفر اور میر صادق جیسے القابات سے نواز رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ میر جعفر اور میر صادق کون تھے۔ جی ہاں، یہ زمانہ تھا 1750 کا کہ جب سراج الدولہ کی حکومت تھی بنگال کے اوپر اور ایسٹ انڈیا کمپنی تقریباً پورے برصغیر کے اوپر چھا چکی تھی۔ یہ جو سراج الدولہ تھا یہ بڑا سخت مزاج آدمی تھا، بنگال کا گورنر تھا اور لوگ بھی اس سے ڈرتے تھے اور اس کے دشمن بھی اس کا مقابلہ کرنے سے ڈرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ تاج برطانیہ نے پورے برصغیر کے اوپر تو قبضہ کر لیا لیکن بنگال کے اوپر تادیت قبضہ نہ کر سکے۔ اب اسی کے بعد اس سراج الدولہ نے کوشش کی اور سٹرگل کی کہ میں کلکتہ کے مقام پر موجود جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا آفس ہے اسی کے اوپر حملہ کروں اور حملہ کرنے کے بعد ان کو شکست دینے کے بعد وہ جو علاقہ ہے کلکتہ کا جو علاقہ ہے وہ اس کو بھی اپنی ریاست میں شامل کر کلکتہ کے اوپر حملہ بھی کیا اور اس حملے کے بعد سراج الدولہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ حالانکہ یہ جو کامیابی اس کا مقدر نہ ٹھہری، اس کی فوج کو واپس آنا پڑا لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے بعد تاج برطانیہ نے سوچا کہ ہمیں اس سے بدلہ لینا چاہیے اور اس بنگال کو بھی اپنی حکومت میں شامل کرنا چاہیے۔ اگر ہم پورے ہندوستان میں، پورے برصغیر میں، پورے سب کانٹیننٹ میں کمفرٹیبل زون میں رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے اس کو شکست دینا پڑے گی۔ تو انہوں نے مختلف پلان سوچنے کے بعد آخرکار انہوں نے اندر ہی سے سازشیں کروانا شروع کر دی اور میر جعفر کو اپنا ہتھیار بنایا اور میر جعفر کو یہ لالچ دی کہ اگر ہم جیت گئے تو اس علاقے کا جو گورنر ہوگا وہ تمہیں بنا دیا جائے گا۔ اس سازش کی حامی بھر لی، اس کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ اب یہی وقت تھا کہ جب سراج الدولہ اور روبوٹ تاج برطانیہ کی جو فوج کا سپہ سالار تھا اس کی فوجیں آپس میں گتھم گتھا تھی، آپس میں جنگ لڑ رہی تھی۔ اسی دوران میر جعفر نے آدھی سے زیادہ فوج کو لوٹ لیا۔ لوٹنے کے بعد ان سے تمام ہتھیارات واپس لے لیے تو سراج الدولہ کی بڑی فوج کو تاج برطانیہ کی چھوٹی فوج سے شکست کھانی پڑی۔ اس گورنر بنا دیا گیا جو کہ کچھ عرصے تک اس کا گورنر پر رہا۔ اسی طرح سے میر صادق کے بارے میں کہا جاتا ہے اور یہ وقت تھا 1790 کا کہ جب میسور کے اوپر سلطان فتح علی ٹیپو کی حکومت تھی۔ یہ حکومت بڑی طاقتور تھی اور اس کے عالمی طاقتوں کے ساتھ بھی زبردست تعلقات تھے، جیسا کہ اس وقت فرانس کے ساتھ آپ کے بہت زیادہ گہرے تعلقات موجود تھے۔ یہی تعلقات برطانیہ کو چبھتے تھے اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کی آپس میں قربتیں بڑھیں اور جب ان کی قربتیں بڑھنی تھی تو انہوں نے طاقتور ہونا تھا۔